صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج وقت ہوا ہے ایک اور حدیث پاک سے خوبصورت واقعہ سننے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ سے بیان فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 اس نے مرڈر کیے، اور اتنے سارے قتل کرنے کے بعد اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے 99 قتل کرنے کے بعد؟ تو راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اتنے سارے قتل کر دیے۔ میں مضمون عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ اب قاتل نے سوچا ہوگا کہ 99 تو ہو گئے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں، 100 پورے ہو جائیں گے۔ راہب کو بھی مار دیا۔ ذرا غور کریں، 100 بندوں کا قاتل۔ اب پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب دوسرے لوگوں سے اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا۔ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان کی بستی میں چلا جا، وہاں تیری بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی اللہ والوں کی اس بستی کی طرف چلنے لگا۔ ابھی راستے ہی میں تھا، پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اب مرنے سے پہلے اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا۔ اب غور کیجئے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھنی شروع کی، اس نے اللہ کی عبادتیں شروع نہیں کرنی، بلکہ اس نے ابھی تک تو توبہ بھی نہیں کی ہے، بس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور ان کی آپس میں حجت کرنے لگے کہ کون لے کر جائے گا، رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے؟ تو اب سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس کی ڈائمنشن کو چیک کیا جائے۔ اگر تو یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ غنی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اس بستی کی طرف جو زمین ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ کم ہو جائے، اور جس بستی سے چل کر جا رہا ہے وہ بستی سے وہ زمین دور ہو جائے۔ یعنی گویا زمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قریب ہو جا، اور اپنی بستی سے دور کر دی گئی تاکہ جب یہ ناپا جائے، یہ ڈائمنشن چیک کی جائے تو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جائے۔ اب جب مرنے کی دونوں جگہ کا ناپ لیا گیا تو وہ اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا۔ فرق فقط ایک بالش کا تھا، اور اس وجہ سے ہی اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ غنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یقین کریں اللہ کی رحمت پر دلاسا دلانے والی یہ وہ شاندار حدیث ہے جو ایمان تازہ کر دیتی۔ 100 بندوں کا قاتل ہے، فقط اللہ سے دوستی کرنے چلا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے، اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، اللہ کو اس کی بخشش مقصود ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حدیث سے بہت سارے ان ناظرین کے لیے سبق ہے جو بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے گناہ کر لیے، میری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ بندہ ایک قدم بڑھائے تو صحیح اس کی رحمت کی طرف، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے، ہم آگے بڑھے تو صحیح۔ اور جس وقت یہ بیان کر رہا ہوں یہ رمضان کی راتیں ہیں، اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کا سوالی کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ جی ہاں، رائٹ ناؤ، اس وقت توبہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ اٹھائیے اپنے ہاتھ، جھکائیے اپنے سر کو، بہنے دیجیے اپنے آنسوؤں کو، یاد کیجیے اپنے گناہوں کو، کر لیجیے سچی توبہ۔ یقین کریں وہ قریب، ایسا قریب ہے، کئی سالوں کے گناہ ایک سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں البتہ توبہ جو ہے اس کے کچھ اراکین ہیں، توبہ کرنے کے کچھ طریقہ ہے۔ کانوں پر ہاتھ لگانا، گالوں پر چپت لگا لینا ہی توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں۔ اس کے کچھ یوں سمجھی کہ طریقہ کار مختصر ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، سب سے پہلے ریئلائز ہو، احساس ہو کہ ہاں میں نے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی، اور جس خاص گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کرنے کا بھی اعتراف ہو۔ نمبر 2، اب گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، یعنی کل نماز نہیں پڑھنی پکا ارادہ بھی ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر توبہ بھی کر رہے ہیں، پھر تو توبہ نہیں ہے نا، پکی نیت ہو کہ بس اب نماز قضا نہیں ہوگی، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ سچی توبہ کرے، پکا ارادہ کرے۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو، نادامت بھی ہو کہ میں نے واقعی غلطی کی، اور پھر فرمایا حقوق العباد کے تحت
بندوں کو حقوق ادا کرنا، یعنی کسی کے مال چرا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے، تو اب اس کو لوٹائے، صرف توبہ سے یہ معاف نہیں ہو جائے گا، پھر اسی طرح ان سے معافی بھی مانگے۔ اور ایک اور اس میں خوبصورت کام توبہ کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے۔ آنسو بہانے سے رب کی رحمت بہت جوش میں آتی۔ گھڑیاں ہیں، روزانہ سحری میں اٹھیں تو تہجد پڑھیں اور پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا امیر علیہ سنت کا، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ